السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، آج کا دن جمعۃ المبارک اور 15 اگست یعنی یوم آزادی کا دن ہے۔ اصل میں آزادی کہتے کس کو ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ مسلمان یوں تو کبھی آزاد نہیں ہوا کرتا۔ ایک آزادی یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے میں رہ کر اس کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے۔ اس اعتبار سے انسان اپنے نفس کے اعتبار سے آزاد نہیں ہے۔ آج کا دن جو یوم آزادی منائی جاتی ہے، ہمارے ملک ہندوستان کی ایک بڑی دردناک تاریخ ہے، بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ لیکن تاریخ کے لکھنے والوں نے، اتہاس کے لکھنے والوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ سے ایسی اسلامی تاریخ اور قربانی، مسلمانوں کی قربانی کو ایسا بھلا دیا کہ سوائے چند نام کے اب لوگوں کی زبان پہ باقی نہیں رہے۔ آج کے دن اس جمعہ کے بیان میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی قربانیوں کو سے روشناس کرایا جائے، اس لیے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے اس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یہ ایک دو دن کی قربانی نہیں، 25-50 سال کی قربانی نہیں، مسلسل 200 سال کی قربانیاں، مسلسل 200 سال کی قربانیاں۔ آج ملک کی یہ حالت ہے کہ دھیرے دھیرے موجودہ حکومت کی نظر ہمارے عبادت گاہوں اور تعلیم گاہوں پہ آ پڑی ہے۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ جس ملک پہ 900 سال مسلسل جو ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، جس ملک پہ 900 سال حکومت مسلمانوں نے کی، کوئی اتنی آزادی سے، اتنی آسانی سے یہ ملک دوسروں کے ہاتھ سے چلا نہیں گیا ہوگا؟ 900 سال ذرا سوچیں کہ اس ملک پہ مسلمانوں کا راج تھا، مسلم حکمراں تھے، اور نعوذ باللہ مسلم حکمراں کوئی ظالم نہیں تھے، انصاف اور حاکم تھے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی حاکم آیا اور دین سے دوری کی بنیاد پر قانون کے اندر کچھ خرابیاں آئیں، عدل و انصاف سے دوری پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے اس ملک کے اوپر اور اس ملک کے اندر برطانوی انگریز نے جب قدم رکھا تو سب سے پہلا قدم سن 1407 میں رکھا، اور ان کی نیت، لوگ جب ان لوگوں کے سامنے جاتے تو وہ اپنا یہ بتلاتے کہ ہم تجارت کی غرض سے یہاں آئے، ہم بزنس کرنے کے لیے یہاں آئے، ہمارا کوئی اور مفاد نہیں ہے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پورے ملک کے اوپر، پورے ملک کے ایک ایک شہر میں انگریز کا تسلط ہو گیا۔ 1400، 1500، 1600 کے اندر، سن 1600 عیسوی میں، یعنی 200 سال کے بعد انگریز نے اس ملک کے اوپر تسلط جمایا، اور مسلمان اور علماء کی تعداد اس وقت بھی بہت کثرت سے تھی، لیکن وہ عیسائی دھرم رکھنے والے انگریز دھیرے دھیرے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں دیہات دیہات جا کر کے، گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، عیسائیت مذہب کو سمجھاتے رہے۔ لہذا جو لوگ اسلام سے نابلد تھے، اسلامی تعلیمات سے دور تھے، کچھ تو ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ کثرت سے ارتداد کا شکار ہو گئے کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر عیسائی دھرم میں داخل ہونے لگے۔ سن 1600 گزرا، 1700 آیا۔ سن 1700 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بلکہ 1400 میں ہی جب انگریز نے یہاں اپنا قدم جمانا شروع کیا تھا تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس چیز کو فوراً بھانپ لیا اور اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ لوگوں اس بات کو باندھ لو اور اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ برطانوی انگریز جو ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے، یہ صرف تجارت کی غرض سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ ملک ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ دھیرے دھیرے وہ سمجھاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ دیکھو صرف ملک ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا، بلکہ ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔
लिहाजा वैसा हुआ। सन 1600 जब आया, 1500 सन 1600 के अंदर मुल्क के मुसलमानों की हालत बदतर हो चुकी, हर तरफ ईसाइयत का गलबा था। अब क्या किया जाए? यहां तक कि 1700 के अंदर हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कर दिया और ये कहा कि लोगों, अब मुल्क हमारा गुलाम बन चुका है, अब मुल्क दारुल हल्ब हो चुका है, यानी यहाँ पे अब गैरों का तसल्लुत हो चुका है। मुल्क का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसकी वजारत करने वाले लोग, और ये मुल्क हमारे हाथ से गया क्यों? कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब नाम कैसे लिया जाए कि बहादुर शाह जफर का जमाना है और जो औजरा, जो औकला थे, जो गवर्नर थे, वो सारे के सारे गद्दार साबित हुए। और कौन लोग थे? अपने ही लोग थे जिन्होंने गद्दारी की, यहां तक कि मुल्क हाथ से निकल। और उससे भी पहले सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का तसल्लुत बढ़ता जा रहा है सन 1600 के अंदर, क्या अंग्रेजों का तसल्लुत बढ़ता जा रहा है, ये नौजवान उठा। इनके दिल के अंदर एक चिंगारी भड़क रही थी, एक दर्द था, एक कुड़न थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क ही सिर्फ नहीं बल्कि मुल्क में बसने वाले लोगों को जो है, लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहे। चुनांचे श्रृंगापट्टनम में उन्होंने अपना एक जमात बनाई, अपनी एक फौज तैयार की और ये कहकर उठे, उन्हीं की जबान से निकला हुआ अल्फाज है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक साल की जिंदगी। यानी अब मैं यहां बैठ नहीं सकता, अब तो मैं मुल्क के ऊपर अंग्रेजों के तसल्लुत को जमता हुआ मेरी आंख देख नहीं सकती। तो उनके साथ रहने वाले लोगों ने भी गद्दारी। चुनांचे श्रृंगापट्टनम में सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद, उनकी शहादत हो गई। आज जो हम टीपू सुल्तान का जो फोटो देखते हैं, इस फोटो के अंदर भी इसके साथ भी गद्दारी की गई। टीपू सुल्तान की एक तारीख है, उनकी एक सवाने है। वो नौजवान जिसकी बालिग होने के बाद से लेकर के मौत तक फर्ज नमाज तो बहुत दूर की बात है, असर से पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुक्तदा भी कभी नहीं छूटी। और उस इलाके के ऊपर उन्होंने अपना तसल्लुत जमाया था हाकिम वक्त होने के बावजूद। आज हमको थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाती है, सबसे पहले अल्लाह का घर छोड़, सबसे पहले हम अहम फरीजा नमाज की कुर्बानी देते हैं कि नमाज को छोड़ दिया जाता है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के उलमा ने और साथ रहने वालों ने देखा उनकी कुर्बानियों को, कि रातों को अल्लाह के सामने इतना रोते थे, इतना रोते थे उम्मत के लिए और इस मुल्क की बका के लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने इस मुल्क को जो है एक खुसूसियत अता फरमाई। आखिर कोई तो बात थी, कोई तो खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहला नबी, सबसे पहला इंसान जो इसने जमीन पर भेजा, श्रीलंका के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो सारा का सारा इलाका इस हिंदुस्तान के अंदर शुमार होगा।
وہ تو بعد میں سارے علاقے الگ ہو گئے. ہندوستان کی ایک تاریخ ہے. تو سلطان ٹیپو سلطان کو اس وقت شہید کر دیا گیا اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے. کیسی بزرگ شخصیت تھی کہ ہم اس کا فوٹو دیکھتے ہیں ان کا تو ایسا لگتا ہے کہ دین سے کوسوں دور تھا یہ انسان. یہ سب کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا کہ آنے والی ہماری نسل بھارت میں اور ہندوستان کے اندر علماء اور مسلمانوں کی قربانی کو بھول جائے. ایک زمانہ آیا گزرتے گزرتے سن 1857 1800 شروع ہوا. انگریز کا بالکل ہر طرف گلی کوچوں میں تسلط ہو چکا. مسلمان ایک دو قربانیاں نہیں دی. تاریخ گواہ ہے, تاریخ کی اوراق گواہ ہے. ذرا ہم آزادی تحریک آزادی پڑھ کر کو دیکھیں, چند ناموں کو سن کر اس پہ اکتفا نہ کیا جائے. ہم کو بھلایا جا رہا ہے تاکہ ہم کبھی سینہ تان کر سینہ سفر ہو کر کے آنکھیں اٹھا کر کے اور چہرہ اٹھا کر کے بات نہ کر سکے کہ مسلمانوں نے ملک کو کیا دیا ہے. دوستوں, اگر مسلمانوں کی قربانی کو بتلایا جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. اٹھائیے تاریخ کو, سن 1857 کی تاریخ کو, اور پڑھیے کہ علماء نے ایک دن میں کتنی قربانی. 53,000 علماء کو صرف ایک دن میں سولی پر چڑھایا. ایک دو علماء کو, 53,000 علماء کو ایک دن میں سولی پہ چڑھایا. اور مسلسل 3 دن کے اندر 5,53,000 مسلمانوں کو مارے. کم بڑی قربانی. اور 1857 میں کی تاریخ کو یاد رکھیے کہ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حضرت محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. جب 1800 شروع ہوا, دو بھائی حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, ان دو بھائیوں کے کلیجے منہ کو آنے لگے. اتنا زبردست ظلم اور مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی, ایسا لگتا ہے کہ ملک ہمارا ہے ہی نہیں, اور اتنی بے دردی سے ہمارے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے. اتنی بے دردی سے ہمارے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے. شاملی کے میدان کے اندر یہ دو بھائی چلچلاتی ہوئی گرمی میں, مئی جون کی شدت کی گرمی, دہلی کی گرمی جو لوگ جانتے ہیں, ان کو جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے کہ مئی جون کی کتنی شدت کی گرمی ہوتی. 9 دن تک انہوں نے اپنے منہ کے اندر ایک لقمہ لیوانا نہیں ڈالا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا جہاد کا, وقت آ گیا انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا, کہ جہاد میں جو ہے ہمیں کھانا نہیں ملے گا, ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں پہلے سے. ننگے پاؤں زمین پہ چل رہے, کھڑے ہو رہے ہیں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, اور پیروں تلے جو ہے چھالے پڑ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا اپنے آپ کو اتنا کیوں جو ہے ظلم ڈھا رہے ہو؟ کہا کہ جب جہاد میں جائیں گے تو ہمیں چپل میسر نہیں ہوگے, تو ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں, پہلے سے جو ہے اس کی مشق کر رہے ہیں. ان کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ اس کو بولتے ہیں حب الوطنی, وطن سے محبت. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں قربانیاں دی. اب ایک انگریز لیڈیز کا بیان سنیے. وہ کہتی ہے
कि मैं जब घर से निकलती हूँ तो एक रिवॉल्वर लेकर के निकलती हूँ। लोगों ने पूछा क्यों रिवॉल्वर लेकर निकलती है? वो कहती है कि जब अंग्रेज बरतानवी साम्राज्य, बरतानवी अंग्रेज जब मुसलमान उलमा को जब पकड़ते हैं तो जिंदा उनके पेट को चाक करते हैं, चीर देते हैं और तड़पता हुआ यूं ही रोडों पे उनको छोड़ देते हैं। और यहीं तक नहीं, तांबे और पीतल को खौलाते हैं, जब वो खौलता हुआ बिल्कुल पिघल जाता है तो वो खौलता हुआ तांबा और पीतल इस उलमा के चीरे हुए पेट के अंदर डाला जाता है और ये तड़पते रहते हैं। 2-2, 3-3 दिन की लाशें रोड पे तड़पती है, तब जाकर के इनकी रूह परवास करती है। वो अंग्रेज लेडी कहती है कि मुझे इनका तड़पना बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं रिवॉल्वर लेकर चलती हूँ, जाकर मैं उनको गोली मार देती हूँ कि जल्दी से इनकी रूह निकल जाए और जन्नत में अपने अल्लाह से खुशी खुशी जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, ये तारीख हिंदुस्तान 1857 के बाद मुसलसल लोग कुर्बानियां देते रहे। किताबों में लिखा है कि दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर तक, दिल्ली के चांदनी चौक से जो है शामली के मैदान तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके ऊपर उलमा की गर्दन न लटकाई गई। हर दरख्त उलमा की गर्दन से जो है उलमा की गर्दन की कुर्बानियां देख रहा। इसमें जमीन का दरख्त का एक एक पत्ते को मालूम है और एक एक जर्रे को मालूम है कि इसलिए भारत की इसलिए जमीन पर उलमा ने और मुसलमानों ने, अल्लाह का नाम लेने वालों ने कितनी कुर्बानियां दी है। अगर नहीं मालूम है तो मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको नहीं मालूम। याद रखें, जो कौम अपने पुरखों की, अपने बाबा और अजदाद की तारीख को भुला देती है वो कौम जिल्लत और पस्ती का शिकार हो जाती है। आज हम सब अपने गरीबान में झांक करके देख, क्या हमें अपने मुल्क की तारीख याद है? याद भी नहीं, और हमने कभी इसको जो है मालूमात करने की इसकी कोशिश भी नहीं, जिसका नतीजा हमारे आंखों के सामने, जिसका नतीजा हमारे आंखों के सामने है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में सन 1857 की जो सबसे पहली जंग हुई, जिसको जंग गदर के नाम से जाना जाता है, 10,000 दिल्ली के अंदर मकातिब और मदारिस थे। सारे के सारे मदारिस और मकातिब को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। उतने मदारिस पूरे दिल्ली में आज नहीं है जितने उस वक्त थे, जिसको मिस्मार किया अंग्रेजों ने, खत्म किया जिसको। उसके बाद हज़रत कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, बानी दारुल उलूम देवबंद, और आपके एक शागिर्द हज़रत महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सोचा कि अब तो मदारिस जो का जाल जो बिछा हुआ था, सारे के सारे मदारिस खत्म हो गए। फिर देवबंद को जो है मदारिस देवबंद के अंदर एक अनार के दरख्त के नीचे इन दो बुजुर्गों ने इस्लामी तालीम के मकातिब को शुरू किया और वहीं से एक टीम तैयार करना शुरू की जंग आजादी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिहाद का फतवा देकर के अपने घरों में बैठे रह गए। जिहाद का फतवा देने के बाद इन्होंने अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानियां दी है, अपना जान माल वक्त इज्जत आबरू सारा दांव पे लगाया। क्या क्या सुनेंगे हम, हमारी जबान बोल देगी, आपके कान सुन लेंगे। मेरे अजीज साथियों, इस तारीख को, ये तारीख याद करने की चीज है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो कौम अपने आबा अजदाद की तारीख को भुला देती है वो जिल्लत और पस्ती का शिकार हो जाती है, वो जिल्लत और पस्ती का शिकार हो जाती है। ये कुर्बानी सिर्फ मुल्क को हासिल करने की नहीं थी, ये कुर्बानी सिर्फ तख्त ताज की नहीं थी, ये कुर्बानी सोना और चांदी को हासिल करने की नहीं थी। ये जो उलमा ने और मुसलमान भारत के मुसलमानों जो कुर्बानियां दी है, उसका असल मकसद क्या था? इस मुल्क के अंदर इस्लाम और मुसलमान की बका किस तरीके से हासिल।
اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند اور رحمت اللہ علیہ، جب ان کو انگریز نے گرفتار کیا، اور یہ اتنے ہی پہ بس نہیں ہے، ایک ایک بار میں 40 علماء کو سامنے کھڑا کیا جاتا اور کھولتے ہوئے کڑھائی کے تیل کے اندر زندہ ان کو ڈالا جاتا، اور سامنے جو لوگ رہتے ان سے کہا جاتا کہ دیکھو انگریز کے خلاف فتویٰ دینے سے باز آ جاؤ یا انگریز کی حمایت میں آ جاؤ ورنہ تمہارا بھی حال یہی ہوگا۔ وہ چاہتے تو انگریز کے خلاف فتویٰ دینے سے باز آ جاتے، چاہتے تو ان کی حمایت کر دیتے، لیکن نہیں، دل کے اندر ایمان کی چنگاری، دل کے اندر محبت کی چنگاری بھڑک رہی تھی کہ آج یہ ملک ہمارے ہاتھ سے اگر چلا گیا اور ہم نے اس کو حاصل کرنے کی آزادی دلانے کی کوشش نہیں کی تو اس ملک کے اندر جو اسلام کا ایک مرکز بننے والا تھا آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہمارے اکابرین علماء کی قربانیوں کی بدولت اس ملک کو اسلام کا مرکز قرار دیا ہے۔ اسلام کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے شعبے لے لو، چاہے وہ جو ہے مدارس تعلیم گاہوں کے شعبے لے لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے شعبے کا اس ملک کو مرکز بنایا۔ ایک وقت تھا مکہ مکرمہ مرکز تھا، ایک وقت تھا مدینہ منورہ مرکز تھا، ایک وقت تھا اندلس اور جو ہے عراق اور شام مرکز بنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک کو یہ خصوصیت بخشی کہ اللہ رب العزت نے اسلام کا اس کو مرکز قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، موجودہ قائد ملت حضرت مولانا ارشد مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جب مالٹا کی جیل کی صعوبتیں برداشت، انگریز نے کالا پانی کی سزا دی تھی، مسلسل 3 سال یہ مالٹا کی جیل میں گزارے، اور جیل کے اندر کیسی زندگی گزاری، کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہے، میرے عزیز ساتھیوں بہت دردناک واقعہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے، بمبئی کی بندرگاہ پہ جب اترے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مشورہ لے کر کیا فیصلہ لے کر کے آئے؟ کہا کہ میں وہ فیصلہ لے کر کے آیا ہوں کہ آج سے اب میں ملک کے کونے کونے کے اندر، ایک ایک گلی میں، ایک ایک محلے کے اندر میری یہ کوشش ہوگی کہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیمات کا انتظام کیا جائے۔ اور معلوم ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے کتنی سخت سزائیں دی جیل کے اندر۔ پہلے تو پوری رات جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں ڈھکیل دیا جاتا، جہاں پہ جھاڑیاں سب کی سب کانٹے دار، موذی جانور سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے، اور زنجیر کو آگ میں تپایا جاتا، اور صبح ہوتے ہی ان کو سلاخوں کے پیچھے سے کھینچا جاتا اور پھر اس زنجیر سے ان کو کوڑے لگائے جاتے۔ پھر بھی انگریز کی حمایت میں نہیں آئے، ثم استقاموا، اپنے ایمان پہ استقامت انہوں نے اختیار۔ جب آئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، جب ان کے غسل دینے کے لیے جب ان کے پاس لوگ گئے تو جب ان کے جسم سے کپڑے کو اتارا تو دیکھا کہ کمر کی صرف ایک ہڈی کا ڈھانچہ بچا ہوا ہے، گوشت اور چمڑی بالکل وہاں ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیا حال ہوا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے آنکھوں سے آنسو بہایا اور یہ کہا کہ ایک راز تھا جو آج فاش ہونے والا ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مجھے جیل میں کہا تھا کہ شیخ الاسلام آپ میرے بڑے چھوٹے بھائی ہیں، میرا یہ راز کسی کے سامنے بیان مت کرنا، لیکن ابھی دنیا سے جا چکے ہیں، اب مجھے راز فاش کرنے میں کوئی جو ہے قلق نہیں ہے۔
انہوں نے کہا یہ واقعہ انہوں نے بتلایا، شیخ الہند کے ساتھ اس طریقے کی سزائیں دیا۔ دوستو اس ملک کی آزادی کے جو علماء نے بڑی قربانیاں دی، مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دی، جب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ آج یہ ملک جس رخ پہ جا رہا ہے ہر کسی کو معلوم، کہا کہ انگریز نے اتنا جو ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر اور شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر اتنا ظلم نہیں کیا ہے جتنا آج کی موجودہ حکومت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم کان میں انگلی ڈال کر کے رات کی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ دوستو جاگو، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے تعلق کو جوڑو، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کا خور بناؤ، ان کے اندر اللہ اور رسول کی محبت کو ڈالو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اندر سے ظالم کا اور مخالف لوگوں کا خوف نکال دیتا ہے، اور پھر ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔